اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو چاہتے تھے کہ کانٹے کے بغیر جو لشکر ہے وہ تمہیں ملے، لیکن اللہ نے ابو جال اور ابو جال کے ساتھ 1000 مشرک بھیج دیا ہے تمہارے سامنے۔ ہمت نہ ہارو اور ان سے لڑو، ہمت نہ ہارو اور ان سے لڑو اور میرے نبی کا حکم مانو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور جب صحابہ اکرام نے ہمت کی، حوصلہ دکھایا، جرت کا مظاہرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ میدان میں اتر گئے تو اللہ کی مدد آئی، اور اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ آسمان سے بھیج دیا۔ ایک فرشتہ بھی کافی تھا ان کو مارنے کے لیے، ایک فرشتہ بھی، لیکن اللہ نے ایک کی بجائے کتنا فرشتے بھیجے؟ 1000 فرشتہ، 1000 فرشتہ اللہ نے بھیجا تاکہ صحابہ کے دل ثابت قدم ہو جائیں۔ اور پھر فرشتوں نے آ کے بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کی وہ درگت بنائی، ابو جال بھی مارا گیا، اور ابو جال کے ساتھ 70 مشرکین مکہ کے وہ سردار مارے گئے کہ جن کو ہوا بھی نہیں چھو سکتی تھی، اور جن جیسا طاقتور اور زور آور عرب کی دھرتی پہ کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی پکڑ میں آئے اور اللہ نے توحید کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کو، قرآن کے دشمنوں کو بدر کے میدان میں نیست و نابود کر دیا۔ اب جو مال غنیمت آیا، ان کے گھوڑے تھے، ان کے اونٹ تھے، ان کی تلواریں تھیں، باقی ان کی زریں تھی، ساز و سامان تھا، پیسے تھے، صحابہ نے وہ سب کچھ لے کے مدینے آ گئے۔ تو اب اس پر بات شروع ہو گئی کہ یہ جو مال ہم نے ان سے چھینا ہے، یہ مہاجرین کو زیادہ ملنا چاہیے یا انصاریوں کو؟ جو نوجوان لڑ رہے تھے ان کو زیادہ ملنا چاہیے یا جو بزرگ پیچھے بیٹھ کے انہیں مشورے دے رہے تھے ان کو زیادہ ملے؟ اس پر تھوڑی بہت بحث ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جب آپس میں بحث ہوئی نا اس پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ جو مال ہے، مال غنیمت ہے، یہ نہ جوانوں کا ہے، نہ بوڑھوں کا، نہ مہاجرین کا، نہ انصار کا، یہ سارا مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ یہ سارا مال، مال غنیمت اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، اور تم نے یہ طے نہیں کرنا کہ کس کو تھوڑا ملے گا کس کو زیادہ ملے گا، یہ رسول اللہ نے طے کرنا ہے۔ آپ کسی کو 1 شے دے دیں، دوسرے کو 10 دے دیں، تم میں سے کسی کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سر تسلیم خم کرو، سر تسلیم خم کرو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم پر اپنے آپ کو جھکا دو۔ بس یہی مضمون آج کے سبق میں بھی چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسول، اطاعت کرو، بات مانو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اطیعوا اللہ ورسولہ فی امر الغنیمت، اطیعوا اللہ ورسولہ فی امر الغنیمت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بات مانو مال غنیمت کے معاملے میں۔ کس معاملے میں؟ مال غنیمت کے معاملے میں۔ فی امر الغنیمہ، یہ جو مال غنیمت تمہارے پاس آ گیا ہے، اس پر تم نے رائے نہیں دینی، تم نے رائے نہیں دینی کہ کس کو کتنا ملے گا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی، اللہ بتائے گا اور اللہ کے رسول فیصلہ فرمائیں گے کہ کس کو کتنا ملنا ہے۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ،
اور منہ نہ پھیرو، پیٹھ نہ پھیرو، رخ نہ پھیرو، رو گردانی نہ کرو اللہ کے رسول کے حکم سے۔ ولا تولوا عنہ، رو گردانی نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے۔ وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو۔ وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو۔ تفسیر معالم التنزیل میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وانتم تسمعون القرآن، وانتم تسمعون القرآن، حالانکہ تم قرآن سن رہے ہو۔ اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ۔ ایک صفحہ پیچھے جائیں جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں میرے نبی آپ سے، مال غنیمت کا کیا بنے گا؟ یہ جو مال غنیمت ہم نے مشرکین مکہ سے چھینا ہے اس کو کیسے تقسیم کریں گے؟ قل، آپ ان سے کہیں الانفال للہ والرسول، مال غنیمت جتنا بھی آیا ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے اور اختلاف نہ کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو تو۔ واپس آج سبق میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، مال غنیمت کے مسئلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ ولا تولوا عنہ، اور رسول اللہ جو بھی فیصلہ فرما دیں اس سے روگردانی نہ کرنا۔ وانتم تسمعون، وانتم تسمعون القرآن، حالانکہ تم قرآن سن رہے ہو کہ مال غنیمت تمہارا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زجر، ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو، ان لوگوں کی طرح نہ کرو۔ کن لوگوں کی طرح؟ قالوا سمعنا، جو منافقانہ طور پر کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، جو منافقانہ طور پر کہتے ہیں ہاں ہاں ہم نے سن لی ہے بات، ہم نے مسئلہ سن لیا ہے، ہم نے فیصلہ سن لیا ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ سنتے تو تھے، اللہ فرماتے ہیں سنتے نہیں، کیا مطلب ہے؟ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ بِأُذُنِ الْقَلْبِ، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ بِأُذُنِ الْقَلْبِ، ایک یہ ذہنی کان ہوتے ہیں سر کے ساتھ اور ایک دل کے کان ہوتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ بِأُذُنِ الْقَلْبِ، منافق دل والے کانوں سے نہیں سنتا۔ ذہنی کانوں سے تو کافر بھی سنتا ہے، ذہنی کانوں سے تو مشرک بھی سنتا ہے، ذہنی کانوں سے تو جاہل بھی سنتا ہے، منکر بھی سنتا ہے، ذہنی کانوں سے تو یہودی عیسائی جو بھی بیٹھا ہو نبی کی محفل میں، مومنوں کی محفل میں تو وہ سنتا ہے، لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے، دل کے کانوں سے نہیں سنتے۔ ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا۔ فرمایا محمد پاک کے صحابہ، اے شاگردان محمد مصطفیٰ، صحابہ محمد مصطفیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا قالوا سمعنا، جو منافقانہ طور پر کہتے ہیں ہاں ہاں ہم نے سنا ہے، مسئلہ سن لیا ہے جی۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ ماننا جو نہیں تو سننے کا کیا فائدہ؟ اگلی جو آیت ہے
صحیح بخاری جلد ثانی کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا بنو عبد الدار، بنو عبد الدار، یہ بڑے ہٹ دھرم لوگ تھے اور نبی علیہ السلام ان کو دعوت دینے جاتے تھے، صحابہ اکرام ان کو دعوت دینے جاتے تھے۔ جب بھی ان کو کوئی آدمی دعوت دیتا تھا تو یہ آگے سے کہتے تھے نخنو سمن بکمن، یار ساڑھے محلے سے نہ آئے کرو دعوت دیں، یار ہمیں دعوت نہ دیا کرو، نخنو سمن بکمن، ہم ڈورے ہیں، یہ ہمارا سارا قبیلہ ڈورا ہے جی، ہمیں نہیں سنائی۔ جھوٹ بولتے تھے ایسے ٹالنے، یار ہم ڈورے ہیں، گنگے ہیں، ہم ڈورے ہیں، ہم گنگے ہیں، ہمیں نہ دعوت دیا کرو۔ نخنو سمن بکمن اما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو پیغام، جو کتاب، جو دعوت لے کے، ہمیں نہیں سنا، ہم ڈورے ہیں، ہم گنگے ہیں۔ یہ جتنا قبیلہ تھا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، تفسیر کشاف میں لکھا ہوا ہے، اس سارے قبیلے سے صرف 2 آدمی مسلمان ہوئے، حالانکہ قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہو گئے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، افواجا، لیکن یہ ضدی قبیلہ ایسا تھا، صرف 2 آدمی اس قبیلے کے مسلمان ہوئے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور سوید یا سوید بن حرملہ رضی اللہ عنہ، یہ 2 بندے مسلمان ہوئے، باقی سارا قبیلہ کفر پہ رہا، اور یہ سارا قبیلہ اکٹھا قتل ہو گیا جنگ احد والے دن۔ بنو عبد الدار کا کوئی بندہ جنگ احد والے دن نہیں بچا، سب مارے گئے۔ قصہ پاک، خسکم جہاں پاک، خسکم جہاں پاک۔ تو یہ چونکہ بار بار کہتے تھے کہ ہم ڈورے ہیں، ہم گنگے ہیں، تو اللہ نے ان کا ذکر کیا اور فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، الدواب ڈنگر، حیوانات، جانور، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی ڈنگر ہیں، حیوانات ہیں زمین پہ، ان میں سب سے زیادہ گندے، سب سے زیادہ شریر، شیطان خبیث اور لعنتی عند اللہ، اللہ کے ہاں کون ہے؟ الصم البکم، الصم البکم، وہ جو ڈورے ہیں اور گنگے ہیں، وہ جو بہرے ہیں اور گنگے ہیں۔ الذین لا یعقلون، یہ بدبخت وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ عقل تو ان میں تھی، کھیتی باڑی کرتے تھے، مال مویشی چراتے تھے، مکان کوٹھے بناتے تھے، شادیاں کرتے تھے، بال بچہ ہوتا تھا، پھر لا یعقلون، پاگل تو نہیں تھے کہ اللہ فرما رہا ہے لا یعقلون۔ یاد رکھنا حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع القرآن میں لکھا ہے الذین لا یعقلون، یعنی دین حق کو نہیں سمجھتے۔ لا یعقلون سے مراد ہے دین حق کو نہیں سمجھتے، انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ سچا دین کون سا ہے۔ کہتے ہیں ہم ڈورے ہیں، ہم گنگے ہیں، یار ہمارے پاس دعوت لے کے نہ آیا کرو، ہمیں سنائی ہی نہیں دیتا۔ لا یعقلون، دین حق کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کے ہاں یہ سارے جانوروں میں سے بدترین جانور ہیں وہ انسان کہ جو دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن ڈورے گنگے بن کے نہ حق بولتے ہیں نہ حق سنتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ جانتے کہ ان میں کوئی خیر ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ جانتے کہ ان میں کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی کی رمق ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، البتہ اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتا قرآن۔
اگر ان میں ذرہ برابر خیر ہوتی، بھلائی ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں سنوا دیتا قرآن۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر انہیں سنوا دیا جائے بلا طلب، طلب سے تو یہ نہیں سنتے، اگر انہیں بلا طلب قرآن سنا دیا جائے، پکڑ کے بن کے لے آئے کوئی، جبرن کوئی بٹھا دے یا کسی مجلس میں پھنس جائیں، اگر اللہ تعالیٰ بلا طلب ان کو سنا دے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ قرآن کی بات سن کر، قرآن کی آواز سن کر، قرآن کا مسئلہ سن کر الٹے بھاگ کھڑے ہوں گے منہ موڑ کر۔ لَتَوَلَّوْا، الٹے بھاگ جائیں گے، الٹے بھاگ جائیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، درا حالے کہ وہ اعراض کرنے والے ہوں گے، منہ پھیرنے والے ہوں گے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ حق نہیں سنتے، حق نہیں سنتے، سارا دن ساری باتیں ساری چیزیں سنتے رہیں گے، لیکن انہیں قرآن کی محفل، قرآن کی مجلس، قرآن کی آواز سننی پڑ جائے، توبہ 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 توبہ، ان کے لیے وہ پہاڑ پہ چڑھنے سے زیادہ مشکل لمحہ ہوتا ہے جب یہ کہیں پھنس جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ لبیک کہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ لبیک کہو، قبول کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما، اس کام کے لیے، لما، اس کام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ دوڑتے ہوئے جایا کرو جب وہ تمہیں بلائیں، لما، اس کام کے لیے، کس کام کے لیے؟ یحییکم، جو کام تمہیں زندہ کرنے کا، زندہ رہنے کا، کرنے کا سبب ہے، جس کام کے نتیجے میں تمہاری زندگی محفوظ ہو جائے گی، وہ کیا کام ہے؟ تفسیر کبیر میں امام راضی نے لکھا ہے، لما سے مراد ہے الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ۔ زندہ اگر تم نے رہنا ہے نا عزت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، تو پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے تو زندہ رہو گے۔ یہ جہاد تمہاری زندگی، عزت والی زندگی کا ضامن ہے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کا ایک علاقہ قبضے میں لے لیا، ان سے چھین لیا لڑائی کر کے۔ مسلمانوں کا جو بادشاہ تھا وہ گرفتار ہو گیا۔ گرفتاری اپنوں کے ہاتھوں میں بھی ہو تو ذلت آمیز ہوتی ہے، اور دشمنوں کے ہاتھوں سے ہو تو وہ ذلت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ 4-5 دن اس مسلمانوں کے بادشاہ کو بھوکا رکھا گیا۔ 4-5 دن کے بعد وہ جو عیسائی تھا فاتح، اس کے سامنے اسے پیش کیا گیا، تو اس فاتح عیسائی نے مسلمان بادشاہ سے پوچھا کہ کوئی کیا چاہتے ہو، بتلاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 1 گلاس پانی اور 1 روٹی، سب سے بڑی میری خواہش اور حسرت اور آرزو بھائی پانی مل جائے اور روٹی۔ تو اس عیسائی نے اپنے کسی ملازم کو کہا کہ لے آؤ، تو وہ ایک برتن لے کے آئے۔ اس برتن میں وہ ہیرے، موتی، جواہرات جو اس بادشاہ کے گھر سے انہوں نے قبضے میں لیے تھے، وہ سارے جمع شدہ اکٹھے تھے، وہ انہوں نے اس کے سامنے رکھے۔ اور اس عیسائی نے کہا مسلمانوں کے بادشاہ کو، کھاؤ ان کو، کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو نہیں کھائے جاتے۔ تو
تو اس عیسائی نے ایک تاریخی جملہ کہا، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، نسیم حجازی مرحوم نے بھی نقل کیا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے بادشاہ سے کہا، ارے بے غیرت، تو یہ ہیرے جواہرات اور موتی اکٹھے نہ کرتا، ان کو بیچ کر اگر تو اپنی فوج کو ہتھیار لے کے دیتا، اسلحہ لے کے دیتا، تو آج تجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ فوج کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، فوج کے پاس ہتھیار کوئی نہیں، اور بادشاہ سلامت ہیرے جواہرات جمع کر رہے ہیں، بادشاہ سلامت محلات بنا رہے ہیں، بادشاہ سلامت کوٹھیاں بنا رہے ہیں، بادشاہ سلامت پلازے بنا رہے ہیں۔ اور جو لوگ جہاد سے جی چراتے ہیں اور ان راستوں پہ چل پڑتے ہیں، پھر وہ ذلیل ہوتے ہیں اور ان کی زندگی ذلت والی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو دوڑتے ہوئے پہنچو اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم پر جب اللہ کا رسول تمہیں دعوت دے، بلائے، آواز دے، لما، اس کام کے لیے، یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، جہاد پہ جانا ہے، لما یحییکم، کہ جو کام تمہیں زندہ رکھنے کا ضامن ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسلام میں جہاد اس طرح ہے، اسلام میں جہاد اس طرح ہے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ اسلام میں جہاد کی یہ حیثیت ہے کہ جس طرح اونٹ کی کوہان سب سے اونچی جگہ پہ ہوتی ہے، اسلام سب سے، جہاد سب سے اونچا ہے، اور جہاں بھی یہ ہوگا مسلمانوں کو اونچا کر دے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تعالی حائل ہو جاتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں بندے اور بندے کے دل کے درمیان۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ یحول، بے شک اللہ تعالی حائل ہو جاتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں، بین المرء وقلبہ، بندے اور بندے کے دل کے درمیان۔ یہ ہے بندہ اور یہ ہے بندے کا دل۔ اللہ تعالیٰ بندے اور بندے کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے اور بندے کے دل کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مومن کے قلب میں کفر و معصیت کو نہیں آنے دیتے۔ سبحان اللہ۔ کفر مومن کی طرف آتا ہے، معصیت مومن کی طرف آتی ہے، اور دل میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، کفر، شرک، ظلم، گناہ کے کام دل میں آتے ہیں، اللہ درمیان میں آڑ بن جاتے ہیں، نہ ادھر نہیں آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کافر کے قلب میں مخالفت کی نحوست کی وجہ سے ایمان و اطاعت کو نہیں آنے دیتے، اور کافر جو ہوتا ہے اس کے دل کی طرف ایمان جب رخ کرتا ہے تو اللہ اسے روک دیتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں۔ کافر کے دل کی طرف ایمان کو نہیں جانے دیتے، اور مومن کے دل کی طرف اللہ تعالیٰ کفر کو نہیں آنے دیتے۔ اللہ درمیان میں کیا بن جاتے ہیں؟ آڑ بن جاتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، نبی علیہ السلام اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دین کو، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ اور آپ فرماتے تھے ساری مخلوقات کے جو دل ہے وہ اللہ کی انگلی پہ ہیں، اللہ کی انگلی پہ ہیں۔ اس طرح وہ انگلی پھرتی رہتی ہے تو دل میں قرآن کا شوق، تلاوت کا شوق، دین کا شوق، حق کا شوق، یہ بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں۔ خدا نہ کرے وہ انگلی اگر اس طرح ٹیڑھی ہو جائے
تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، او گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر وقت اللہ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ یحول، بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں، بین المرء و قلبہ، بندے اور بندے کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اس اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے، اکٹھا ہونا ہے۔ ہم جب کسی آدمی مسلمان کی موت کی خبر سنتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تم سب نے اس اللہ کے سامنے اکٹھا ہونا ہے، اسی کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور ڈرو فتنے سے، بچو فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ایسے فتنے سے بچو جو صرف ان لوگوں کو بطور خاص نہیں پہنچتا جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ وہ فتنہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ کچھ تو ہوتے ہیں ظلم کرنے والے، ان پہ تو عذاب آئے تو آئے، فرمایا اس فتنے سے اور اس عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو کہ جو آتا ہے تو صرف ان پہ نہیں آتا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے، وہ جب آتا ہے تو پھر سنی سکی سب جل جاتی ہے۔ یہ کون سا فتنہ ہے؟ یہ بھی علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، ترک جہاد کا فتنہ ہے، ترک جہاد کا فتنہ ہے۔ جب امت جہاد چھوڑ دیتی ہے، جب امت اللہ کے راستے میں لڑنا اور جہاد فی سبیل اللہ اس سے ہٹ جاتی ہے تو پھر فتنہ کیا آتا ہے؟ کافر غالب آ جاتے ہیں، کافر غالب آ جاتے ہیں، اور پھر جب کفار کو غلبہ ہو جاتا ہے مسلمانوں کے وطن پہ، مسلمانوں کی زمین پہ، مسلمانوں کے علاقے پہ، تو پھر وہ صرف چند آدمیوں کو نہیں مارتے، نیک بد میں وہ تمیز نہیں کرتے، وہ پھر سب کو تہ تہ کر دیتے، سب کو تہ تہ کر دیتے۔ اس لیے فرمایا اس فتنہ سے بچو۔ اس فتنہ سے مراد ہے مذہبی دشمن کا غلبہ، مذہبی دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے، تمہارے مذہب کا مخالف تمہارے اوپر غالب آ جائے، بچو اس سے۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین مکہ میں، ارض سے مراد ہے ارض مکہ، مستضعفون فی الارض، تم کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض المکہ، سرزمین مکہ میں، تخافون، تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، کہیں ظالم لوگ، دشمن لوگ، مخالف لوگ تمہیں مار نہ دیں، تمہیں اچک نہ لیں، تمہیں زخمی نہ کر دیں۔ فآواکم، پس اللہ نے تمہیں پناہ دی، ٹھکانہ دیا مدینہ منورہ میں۔ صحابہ مکے سے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ منورہ میں۔ رسول اللہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے مدینہ منورہ میں۔ فآواکم فی المدینہ، پس اللہ نے تمہیں پناہ دی، ٹھکانہ دیا مدینہ منورہ میں۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس اللہ نے تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے مدینہ میں تمہیں پاک رزق عطا کیا۔ سبحان اللہ۔
انصاریوں نے دروازے کھول دیے، اپنا آدھا باغ مہاجر بھائی کو دے دیا، آدھی حویلی مہاجر بھائی کو دے دی۔ اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دے دیا مدینہ میں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا، خیانت نہ کرنا، لا تخونوا، خیانت نہ کرنا، اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ایمان والو، خیانت نہ کرنا اللہ کے ساتھ، والرسول، اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ اور رسول کی چوری یہ ہے، اللہ اور رسول کی چوری یہ ہے کہ چھپ کر اندر سے کافروں سے مل جائے۔ ہاں، اوپر سے کلمہ، اوپر سے مسلمان، اوپر سے نمازیں، اوپر سے یا رسول اللہ ہم غلام ہیں، ہم آپ پہ قربان ہیں، اور اندر سے رابطے ہوں مکے والوں سے، ابو جہل سے، کافروں سے، مشرکوں سے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، ایمان والو ایسا نہ کرنا۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، تفسیر سمرقندی میں لکھا ہوا ہے، اس کا معنی بھی ہے وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا۔ اگر کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہے، کسی کی کوئی شے تمہارے پاس امانت ہے، لا تخونوا، اس میں بھی خیانت نہ کرنا، اس میں بھی خیانت نہ کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ہم خیانت کر رہے ہیں، پھر بھی خیانت کر جاتے ہو۔ خیانت نہ کیا کرو، خیانت نہ کیا کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو۔ شاہ عبد القادر نے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا کیا معنی لکھا ہے؟ جی، جان کر، تمہیں پتہ ہے کہ یہ امانت ہے، لیکن تم پھر خیانت کرتے ہو، جانتے بھی ہو۔ تفسیر مظری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پہ لکھا ہے وَأَنْتُمْ علماء، وَأَنْتُمْ علماء، تم تو علماء ہو، تم کیا ہو؟ علماء۔ تمہیں تو خیانت نہیں کرنی چاہیے، تمہیں تو خیانت نہیں کرنی چاہیے، تمہیں تو خیانت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم تو علماء تھے، تم تو علماء تھے، تم پہ تو بڑا اعتماد کیا تھا ہم نے، اور ہم نے اپنا زیور بیچا تھا، اور اپنے پلاٹ بیچے تھے، اور ہم نے اپنی زمینیں بیچی تھیں، اور 20-20 25-25 لاکھ تمہارے پاس رکھا تھا، 20-20 25-25 لاکھ تمہارے پاس رکھا تھا، تم بھی امانتوں میں خیانت کر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ علماء، تم تو علماء تھے، تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صحابہ اکرام کچھ ہجرت کر کے آ گئے تھے مدینہ، اور بال بچہ کئیوں کا ابھی تھا مکے میں، تو وہ ایک دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ادھر سب ہمارے مخالف ہیں، دشمن ہیں، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اولاد کی محبت یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ 16ویں پارے میں پہلے صفحے پہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اور اس میں وہ چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بچے کو کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا، خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا کہ یہ آپ نے بے گناہ جان مار دی ہے، اس نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ تو بعد میں جب حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری تفصیلات بتائیں، جوابات دیے سوالات کے، تو حضرت موسیٰ جو سوال کرتے تھے خضر علیہ السلام پہ، وہ سوالات بے چین ہوتے تھے، پریشان بے چین، یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت خضر نے جب جوابات دیے تو انہوں نے کیا بتایا کہ اس بچے کو ہم نے اس لیے مارا ہے کہ اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس نے کل جوان ہو کے اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کرنا تھا اور ان کو بھی اس نے کافر بنا دینا تھا، اس لیے ہم نے یہ فطرے کو پہلے دن ختم کر دیا ہے۔ اولاد بڑی آزمائش ہوتی ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ پنڈ سلطانی اسکول میں 12-13 سال آتا جاتا رہا ہوں پیدل۔ ایک چوک سے میں گزرتا تھا تو وہاں ایک مذہبی ذہن کے بزرگ کھڑے ہوتے تھے، اکثر ان کے ساتھ ہیلو ہائے ہوتی تھی۔ تو ایک دن مجھے وہ ملے تو کہنے لگے گل سنو، یہ جڑا امام بخاری آیا، بڑا انہوں نے نا حتک امیز انداز میں کہا، یہ جڑا امام بخاری ہے جس بخاری شریف لکھی ہوئے، اس بھی بڑیا غلط حدیث لکھیا۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ اس بندے کا لیول ہی نہیں تھا کہ امام بخاری کون تھے اور بخاری شریف میں حدیثیں کیسی ہیں، اور بڑے وثوق سے کہنے لگے امام بخاری بھی بڑی غلط حدیثیں لکھیا۔ اب اس نے یہ بات کیوں کی کہ اس کا ایک بچہ تھا اور وہ بچہ ایک ایسے مولوی کے پاس پڑھتا تھا کہ وہ مولوی ایک اور مولوی کا عقیدت مند تھا، اور وہ جس کا عقیدت مند تھا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ تو ہوتے 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 بچے کے ذریعے بات باپ تک پہنچی، اور باپ پنڈ سلطانی کے چوک میں کہہ رہا ہے کہ امام بخاری نے بخاری شریف میں بڑی غلط باتیں لکھی ہیں۔ کہاں بخاری، کہاں تو، کہاں بخاری شریف اور کہاں تو۔ یہ کیوں یہاں تک پہنچتی ہے بات؟ اولاد کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے۔ تو کچھ صحابہ اکرام بھی سوچو بچار، اور اس طرح بچے ادھر ہیں، اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اولاد کی محبت میں آ کر کہیں رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، اولاد کی محبت میں آ کر کہیں رسول اللہ کا کوئی راز آؤٹ نہ کر دینا، اولاد کی محبت میں آ کر کہیں مکے والوں سے پینگے نہ بڑھانا، ان کے ساتھ خفیہ دوستی نہ رکھنا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اولاد کی محبت، اللہ کی محبت پہ، اللہ کے رسول کی محبت پہ، دین اسلام کی محبت پہ قربان کر دو، اور اللہ تمہیں اجر دے گا، اجر عظیم۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق جب ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ابو بکر کے گھر میں بیٹیاں نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا۔ عندہ اجر عظیم۔ جو اپنی اولاد کی محبت، قوم قبیلے کی محبت، ساری محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ لٹا دیتے ہیں، اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں قوت فیصلہ عطا کر دے گا۔ اللہ تمہیں کیا عطا کر دے گا؟ قوت فیصلہ، قوت فیصلہ۔ بہت جلد تم صحیح نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے، بہت جلد تم اچھا فیصلہ کر لو گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوا، کوئی بھی معاملہ ہوا،
گو مگو کی کیفیت سے تمہیں نجات مل جائے گی، اللہ تمہارے اندر نور پیدا کر دے گا، اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، پیدا کند برائے شما فتح را، اللہ تمہیں جہاں بھی تم قدم رکھو گے فتح تمہارے قدموں کو چومے گی، کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ تفسیر مدری میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب نے فرقانن کا معنی کیا ہے بصیرۃ فی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں میں بصیرت پیدا کر دے گا، اللہ تمہارے دلوں میں بصیرت پیدا کر دے گا۔ ان تتقوا اللہ، اگر اللہ سے ڈرو گے تو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شعر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاذ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ مجھے کوئی شے یاد نہیں ہوتی، حافظہ کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے۔ فَأَوْصَانِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَتَرْكِ الْمَعَاصِي، میرے استاذ نے مجھے وصیت کی بیٹا اللہ سے ڈرو اور گناہ چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو اور گناہ چھوڑ دو۔ فَأَوْصَانِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَتَرْكِ الْمَعَاصِي، میرے استاد نے مجھے نصیحت کی اللہ سے ڈرو اور گناہ چھوڑ دو۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَىٰ لِعَاصِي، یہ جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ علم والا نور گناہگار بندے کو نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، اگر اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہارے دلوں میں بصیرت پیدا کر دے گا، قوت فیصلہ تمہیں عطا کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالی معاف کر دے گا، ڈھانپ دے گا سیئاتکم، تمہارے صغیرہ گناہ، سیئاتکم تمہارے صغیرہ گناہ اللہ ڈھانپ دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے کبیرہ گناہ۔ سبحان اللہ، سیئاتکم صغیرہ گناہ، یغفر لکم سے مراد ہے کبیرہ گناہ، صغیرہ بھی اللہ معاف کر دے گا، کبیرہ بھی معاف کر دے گا اگر تم تقوی اختیار کرو۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے محبوب وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے۔ تدبیریں کیا کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، ایک تدبیر ان کی یہ تھی کہ محمد پاک کو قید کر دو، ہتھکڑی بیڑی لگا کر کہیں قید کر دو۔ او یقتلوکا، دوسرا مشورہ دار الندوہ میں ابو جال کی حویلی میں مکے کے مشرک کر رہے تھے، شیطان بھی اندر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا مشورہ یہ آیا کہ اسے قتل کر دو۔ سارے جو قبیلے ہیں مکے میں، ہر قبیلے کے ایک ایک دو دو نوجوان ہوں، 15 20 30 آدمی اکٹھے محمد پاک پہ حملہ کریں، قتل کر دو۔ اور اس کے خاندان والے کس کس قبیلے سے لڑیں گے اور کس کس سے بدلہ لیں گے۔ اور تیسرا مشورہ یہ تھا او یخرجوکا، یا اسے جلا وطن کر دو، مکے سے نکال دو۔ منصوبے بنا رہے تھے کافر آپ کو قید کرنے کے، آپ کو قتل کرنے کے، آپ کو مکے سے نکالنے کے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ منصوبے بنا رہے تھے آپ کے خلاف، اور اللہ تعالی منصوبے بنا رہے تھے محمد پاک کی حفاظت کے۔ سبحان اللہ، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کا منصوبہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ پھر حضور نکلے، بستر پہ کس کو سلایا؟ علی شیر خدا کو، اور ہجرت کے سفر میں کس کو ساتھ لیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اور وہ جو بار قتل کے ارادے سے کھڑے تھے، کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔
اللہ نے انہیں ذلیل کیا، ان کے منہ کالے ہوئے، اور محمد کریم عزت کے ساتھ اللہ کی حفاظت کے سائے میں اور مدینہ پاک بحفاظت پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہے ان مشرکوں کے سامنے ہماری آیتیں، قرآن کی آیتیں جب انہیں سنائی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، کہتے ہیں ہم نے سن لیا۔ یہ جو سمعنا کہتے تھے نا، یہ بطور حکارت، اور سن کے دا یار بس بس، ایک ہوتا ہے احترام سے کہنا کہ جی بالکل سن لیا ہے جی، اور ایک کیا ہوتا ہے حکارت کے ساتھ، سنا بابا ٹھیک ہے سن کے دا بس ٹھیک۔ قالوا قد سمعنا، کہتے ہیں بطور تکبر، بطور حکارت، سن لیا ہے بس کر، سن لیا ہے ہم نے۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، اس جیسا قرآن تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، اس جیسا قرآن، ایسا قرآن تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ 1988 میں قلعہ دیدار سنگھ ضلع گجرانوالہ ہم نے دورہ تفسیر پڑھا استاد قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ استاد قاضی عصمت اللہ صاحب اس آیت پہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے ایک ہندو تھا، وہ صبح صبح نہانے کے لیے گیا کسی کنویں پہ۔ ہندو سویرے نہانے میں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے پاس گڈوی تھی، گڈوی، یہ جیسا لوٹا ہوتا ہے نا اس طرح کی گڈوی، اس میں پانی ڈال کے اوپر ڈالتا تھا نہانے کے لیے۔ تو بیل چل رہا تھا کنواں، تو یہ اس میں آڈرے میں نہا رہا تھا، کو بے احتیاطی سے جھٹکا لگا اور اس ہندو کی گڈوی کنویں میں گر گئے۔ ہندو حریص بڑا ہوتا ہے، لالچی بڑا ہوتا ہے، بڑے ادھر ادھر چکر کاٹتا رہا، لیکن وہ کنویں میں اب کیسے۔ وہ ہمارے قاری یار محمد چکڑالوی صاحب ہے نا، ایک دفعہ ان کا شاپر تھا، اور شاپر میں کوئی چارجر تھا اور ایک رومال تھا، تو قاضی عبدالحمید صاحب کی اوپر رہائش تھی، قاضی صاحب کے کمرے میں سامان پڑا تھا، تو قاضی صاحب تالا لگا کے کہیں چلے گئے۔ تو قاری یار محمد کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی ادھر، استاد صاحب میرا سامان، نیک بخت میرا سامان ڈک گیا، سامان کی ایک مسواک ہے، چارجر ہے، رومال ہے۔ اچھا بھائی کر صاحب آپ چلے جائیں، ہم پہنچا دیں گے ادھر۔ نہیں استاد صاحب میرا چارجر میرا۔ کافی دیر گزر گئی، ہم نے سمجھا قاری صاحب چلے گئے ہیں، تو ہم اوپر گئے عقیل اور میں، تو قاری صاحب نا ایک تیلا سا لے کر ادھر جو سوراخ ہے نا دروازے کے، اس اب وہ چرپائی پہ پڑا ہے سامان، یہ دروازے میں تیلا مار رہا ہے۔ تو وہ جو ہندو تھا اس نے بڑی جھات مات کی، لیکن نہیں، گھر آ گیا۔ گھر آیا تو بیگم نے کہا گڈوی، کہ وہ تو کھوئی ٹھہر پئی۔ اس نے کہا تیری ایسی تیسی، تو نے فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں موقع پہ وہ کیا، نکما، جا کے گڈوی لائے گا تو ناشتہ ملے گا۔ چلا گیا کنویں پہ، جا کے نہ بیٹھ گیا منڈیر پہ، پاؤں کنویں میں لٹکا لیے۔ اب گڈوی پانی کے اوپر تیر رہی ہے، گڈوی پانی کے اوپر تیر رہی ہے، اور یہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور بار بار کہتا ہے جے وڑیے تے وڑ جائیے، جے وڑیے تے وڑ جائیے، گڈوی کڈ کے لے آئیے، جے وڑیے تے وڑ جائیے، گڈوی کڈ کے لے آئیے، جے وڑیے تے وڑ جائیے، گڈوی کٹ کے لے آئیے۔ یہ بات سنا کے استاد قاضی عصمت اللہ سے فرماتے تھے یہی حال مکے والے مشرکوں کا بھی تھا۔ کہتے ہیں لو نشاؤ لقلنا مثل ھذا، ہم اگر چاہیں تو اس جیسا قرآن تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ جے وڑیے تے وڑ جائیے، گڈوی کٹ کے بڑھاؤ نہ تو پتہ لگ، تو وڑ نہ کھوئے تینوں پتہ لگے۔
ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان ھذا القرآن، ان نافیہ نہیں ہے یہ قرآن، الا مگر اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ قرآن میں کیا ہے؟ کہانیاں ہیں، کبھی ابراہیم کی کہانی، کبھی موسیٰ کی کہانی، کبھی فرعون کا قصہ، کہانیاں ہیں۔ کہانیاں ہم بھی بنا سکتے ہیں تو بناؤ نا۔ قرآن میں اللہ نے چیلنج دیا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ کوئی نہیں مائی کا لال لا سکا، ایسے اوپر سے دعوے کرتے تھے۔ ہاں، جب ابو جہل مکے سے مدینے کی طرف وہ لشکر لے کے آ رہا تھا جو بدر میں مارا گیا، تو لشکر کو مکے سے روانہ کرنے سے پہلے ابو جہل کعبے میں گیا۔ بدبختی کی انتہا دیکھو، کہاں گیا؟ کعبے میں، اور کعبے شریف کا غلاف اس نے ہاتھ میں پکڑا، اور غلاف کعبہ پکڑ کے ابو جہل نے یہ دعا مانگی، اللہ نے قرآن میں نقل کی ہے۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب کہہ رہے تھے مکے کے مشرک، اللہم اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، ھذا سے مراد ہے ھذا القرآن، اگر یہ قرآن حق ہے اور تیری طرف سے اترا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا۔ استغفر اللہ، پاگلو، اگر تیری طرف سے اترا ہے تو یا اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما۔ یہ دعا نہیں مانگی، کہتا ہے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، اویتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آؤ پھر میدان بدر وچ پہنچو، پہنچو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ انہیں مکے میں عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آپ بھی ان کے اندر ہوں۔ سبحان اللہ، جہاں نبی موجود ہو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا، کافروں پہ بھی نہیں آتا، مشرکوں پہ بھی نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا جب تک آپ مکے میں ہیں، ان کے اندر ہیں، ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے حالے کہ وہ استغفار کرنے والے ہوں۔ دو ہی اللہ کے عذاب سے بچنے کی چیزیں ہیں، نبی کا وجود اور استغفار، نبی کا وجود اور استغفار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں ابن عباس کا قول لکھا ہے کہ دو امانیں حاصل تھی لوگوں کو، ایک نبی پاک کا وجود، ایک استغفار۔ اما النبی فقد مضى، نبی پاک تو چلے گئے، واما الاستغفار فهو باق الى یوم القیامہ، لیکن استغفار والی نعمت قیامت تک باقی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب بھی کوئی قوم کسی مصیبت کی لپیٹ میں آئے، اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو من حیث القوم، قوم کیا کرے؟ توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے نبی پاک کی ہجرت کے بعد، اللہ انہیں عذاب نہ دے نبی پاک کی ہجرت کے بعد۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام سے۔ مشرکین مکہ صحابہ کو مسجد حرام میں، حضور کو مسجد حرام میں نہیں جانے دے، روکتے تھے، کہتے تھے ہم ولی ہیں، ہم والی ہیں، ہم متولی ہیں، جسے چاہے روک دیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ وہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں۔ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ،
بیت اللہ شریف مسجد حرام کے متولی تو وہ ہیں جو بچتے ہیں شرک سے، متقون موحدون، جو موحد ہیں، کیونکہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام موحد تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ موحد تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم تو مشرک نہیں تھا، موحد تھا، اور یہ ابو جہل اور اس کی پارٹی، یہ مشرک، یہ بیت اللہ کے بن گئے متولی۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو نہیں جانتے۔ وہ تو بہت کچھ جانتے تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، سردار تھے، وڈیرے تھے۔ لا یعلمون سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھنا، تفسیر سمرقندی بھی لکھا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تَوْحِيدَ اللَّهِ، لا یعلمون توحید اللہ۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو بیت اللہ کے متولی تو بنے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی توحید کو نہیں جانتے، مسئلہ توحید کا انہیں کوئی علم نہیں، اور یہ مسجد کے بنے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین۔ واہ! وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، اور نہیں ہوتی ان مشرکوں کی نماز بیت اللہ کے پاس، الا مکاءن، مگر سیٹیاں بجانا، منہ سے سیٹیاں بجانا، وتصدیتاً، اور ہاتھوں سے تالیاں مارنا۔ مکاءن سیٹیاں بجانا، تصدیتاً تالیاں بجانا۔ وہ سیٹیاں کیوں مارتے تھے اور تالیاں کیوں بجاتے تھے؟ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کانا ایذاء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کو ایذا دینے کے لیے۔ حضور جب بیت اللہ شریف میں نماز پڑھتے تھے، حرم پاک میں نماز پڑھتے تھے، تو مشرکین مکہ کے لونڈے لفنگے باہر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوں، آپ کی عبادت میں خلل آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالم ہیں بیت اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں، میرے نبی کو دکھ جنہوں نے پہنچائے ہیں، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب۔ امام راضی نے لکھا ہے فذوقوا العذاب یوم البدر، فذوقوا العذاب یوم البدر، بدر والا دن آ گیا ہے، چکھو عذاب جنگ بدر میں، میدان بدر میں۔ بما کنتم تکفرون، تفسیر سمرقندی، بما کنتم تکفرون بتوحید اللہ، بما کنتم تکفرون بتوحید اللہ، بسبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے اللہ کی توحید کے ساتھ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ینفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کھول کر، دل کھول کر، خوب خرچ کرتے ہیں کافر، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے۔ تفسیر بغوی میں لکھا ہوا ہے نزلت فی ابی سفیان، یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں اتری ہے۔ انفق علی المشرکین یوم احد 40 اوقیہ، ابو سفیان نے جنگ احد والے دن مشرکوں کے اوپر 40 اوقیہ چاندی خرچ کی تھی اپنے پلے سے۔ تلواریں بنواؤ، ہتھیار خریدو اور لڑو حضور سے اور حضور کے صحابہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ینفقون اموالہم، خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا، پس یہ خرچ کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے دکھ کا باعث بنے گا، دکھ کا باعث بنے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، اسلام نہیں مٹے گا، رسول اللہ نہیں جھکیں گے، قرآن کو یہ ختم نہیں کر سکیں گے، توحید کے نغمے گونجتے رہیں گے، گونجتے رہیں گے، اور ان کو دکھ لگتا رہے گا، یہ اندر سے جلتے رہیں گے۔ ثم یغلبون،
یغلبون، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، اللہ صحابہ کو غلبہ عطا کرے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، الی جہنم یحشرون، جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہے کہ خبیث کو طیب سے علیحدہ کر دیں۔ طیب سے مراد ابو بکر، خبیث سے مراد ابو جہل، طیب سے مراد حضور کے صحابہ، خبیث سے مراد مشرکین مکہ، مدینے کی یہودی اور منافق۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ خبیث کو طیب سے، پلید کو پاک سے علیحدہ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ خبیثوں کو اکٹھا کر دیں، خبیثوں کو اکٹھا کر دیں۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ڈھیر کر دیں سارا۔ جیسے آپ بوریاں جوڑتے ہیں نا، ایک کے اوپر دو چھت تک ڈھیر لگ جاتا ہے، جیسے آپ گندم کا ڈھیر لگاتے ہیں، جیسے آپ اور کسی اجناس کا ڈھیر لگاتے ہیں۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم ان کا ڈھیر بنا دیں۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، ڈھیر جمع کر کے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں۔ جو مشرک مکے کے بدر میں مارے گئے تھے، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ان کو کہاں پھینکو؟ گڑھے میں۔ ان کو کہاں پھینکو؟ کلیب بدر گڑھے میں۔ ایک پھینکا گیا، دوسرا پھینکا گیا، 70 جو مردار پڑے تھے وہ ڈونگا گڑھا بھر گیا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور ان لاشوں کے اوپر آپ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا انی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، میرے ساتھ تو میرے اللہ نے نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ثابت ہو گیا ہے، تم بتاؤ عذاب کا وعدہ سچا ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، ہم اس گڑھے کو دوزخ میں پھینک دیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی ہے خسارہ پانے والے جنہوں نے محمد کریم سے مقابلہ کیا، جنہوں نے اسلام سے مقابلہ کیا، جنہوں نے قرآن سے مقابلہ کیا۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہیں۔ تفسیر کشاف میں ہے ابو سفیان و اصحابہ، کفروا سے مراد ابو سفیان اور اس کے ساتھی ہیں۔ اے میرے محبوب آپ ان کافروں سے کہیں ینتہو، اگر یہ رک جائیں اسلام کی مخالفت سے، حضور کی مخالفت سے، اگر یہ باز آ جائیں، رک جائیں، یغفر لہم ما قد سلفا، بخش دیے جائیں گے ان کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں، بخش دیے جائیں گے ان کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں۔ امام راضی نے لکھا ہے یحییٰ بن معاذ ایک بزرگ مفسر گزرے، وہ فرماتے تھے اس آیت پر توحید و سات یادم کفر 70 سنہ، ایک لمحے کی توحید، سات ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک لمحے کی توحید 70 سالوں کے کفر کو مٹا دیتی ہے۔ ایک لمحے کی توحید 70 سالوں کے کفر کو مٹا دیتی ہے۔ وَتَوْحِيدُ 70 سَنَةً كَيْفَ لَا يُقَوِّي عَلَىٰ حَدْمِ ذَنبِ سَاعَةٍ، اور 70 سال سے 70 سال تک جس نے توحید کے نغمے بلند کیے ہیں، یہ عقیدہ توحید قیامت کے دن اس کے گناہوں کو کیوں نہ مٹائے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک لمحے کے لیے جو توحید کی گواہی دے 70 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو 60 سال 70 سال 80 سال جس نے اللہ کی توحید بیان کی ہو، قیامت کے دن یہ توحید اس کے گناہ کیسے نہ بخشوائے گی؟ سبحان اللہ۔ وَيَعُودُ، اور اگر یہ پھر لوٹیں لڑائی کی طرف تو کوئی بات نہیں ایمان لانا چاہتے، لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، بدر میں بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ وَيَعُودُ، تھوڑا پیچھے جائیں،
صفحہ 2 پیچھے، جہاں وہ لفظ ہے کہ اگر یہ لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے. ہاں، آیت نمبر 19، یہ ایک صفحہ پیچھے جائیں، آیت نمبر 19. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد وان تعودوا نعد. اگر یہ لڑائی کے لیے واپس آئیں گے، نعود، اللہ فرماتے ہیں ہم بھی واپس آئیں گے. ہائے ہائے کتنا جلال ہے اس کلمے میں. اگر یہ لڑائی لڑنے کے لیے واپس آئیں گے تو ہم بھی واپس آ جائیں گے. ہم بھی واپس آ جائیں سے مراد ہے فرشتوں کو ہم دوبارہ بھیج دیں گے، فرشتوں کو ہم دوبارہ بھیج دیں گے. انہوں نے سمجھا کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لاوارث ہے؟ انہوں نے سمجھا کیا ہے؟ جو میرے نبی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ اگر لوٹیں گے تو ہم بھی لوٹیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. اے مکے والوں سن لو، تمہارا لشکر، تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، تمہاری پارٹی جتنی بھی بڑی ہو جائے تمہیں کک فائدہ نہیں ہوگا. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد اور نصرت ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی کے ساتھ، اور محمد پاک کے حکم پہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہے. واپس آئیں گی. وَإِن يَعُودُوا، اگر یہ باز نہ آئیں اور لڑائی کے لیے لوٹیں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو گزر چکی ہے پہلے لوگوں کی سنت. اللہ جس طرح پہلے باغیوں کو مٹا دیتا تھا، ان کو بھی اللہ مٹا دے گا. وَقَاتِلُوهُمْ، اے میرے محمد پاک کے شاگردوں، لڑو ان مشرکوں سے، قتال کرو، جہاد کرو ان سے. حتیٰ لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. کیا ختم ہو جائے؟ فتنہ. کیا ختم ہو جائے؟ فتنہ. فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے. فتنہ ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں. حضور کے صحابہ لڑتے رہے، کیا فتنہ ختم ہوا؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک لڑو جب تک یہ فتنہ ہے، فتنہ ختم نہ ہو جائے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا، فتنہ سے کیا مراد ہے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لفظ کا معنی، مطلب، تشریح اور تفسیر کی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے حتیٰ لا یکون شرکن، حتیٰ لا یکون شرکن. فتنۃ کا معنی عبداللہ بن عباس سے کیا کیا ہے؟ شرکن. اس وقت تک تم نے لڑنا ہے جب تک شرک ختم نہ ہو جائے، جب تک شرک ختم نہ ہو جائے. لڑتے رہو، لڑتے رہو. علامہ اقبال نے کیا فرمایا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں. صفت صاحب علامہ فرماتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اے میرے نبی کے ماننے والوں، صحابہ کے شاگرد، قیامت تک آنے والے مسلم، لڑو اس وقت تک جب تک شرک ختم نہ ہو جائے. شرک ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ، دین کا یہاں معنی دین نہیں، دین کا یہاں معنی ہے عبادت. دین کا کیا معنی ہے؟ عبادت. وَيَكُونَ الدِّينُ، عبادت جو ہے نا، عبادت کلہ للہ، اس دھرتی پہ عبادت صرف رب کی ہو. اس وقت تک تم نے محنت کرنی ہے، بس دعا کرتے ہیں. اس وقت تک تم نے لڑنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، جب تک عبادت صرف اللہ کی نہ ہونی شروع ہو جائے. سب کی باتیں ختم، ایک رب کی عبادت. فَإِنِ انتہو، پس اگر یہ مکے والے مشرک
باز آ جائیں، رک جائیں، باز آ جائیں۔ کیا خبر یہ اوپر اوپر سے رکے ہوں؟ فرمایا رک تو گئے ہیں نا، رک تو گئے ہیں نا، ان کا جو ظاہری اسلام ہے اسے بھی قبول کر لو اور دلوں کا حال مت ٹٹولو، دلوں کا حال مت ٹٹولو۔ اگر وہ رک جائیں لڑائی ختم کر دو، اگر وہ رک جائیں لڑائی ختم کر دو۔ فإن اللہ بما یعملون بصیر، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں، اور اگر وہ اعراض کریں اور کہیں کہ ہم سلو نہیں کرتے ہم لڑیں گے، اگر وہ اعراض کریں اور تمہاری اس پیشکش کو نہ مانیں، فَاعْلَمُوا، پس اچھی طرح جان لو، ان اللہ مولاکم، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین مددگار ہے، اس سے بہتر کوئی نصرت اور مدد کرنے والا نہیں، اللہ سے بہتر کوئی مدد کرنے والا نہیں، وہی نصرت کرنے والا ہے، وہی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والو، محمد پاک کے صحابہ آپ کی شاگرد، اس اللہ سے رابطہ رکھو، اس کی توحید پہ ڈٹ جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی کسی بھی معاملے میں مخالفت نہ کرنا، مخالفت نہ کرنا، آپ کے ادب میں، آپ کی تعظیم میں، آپ کی فرما برداری میں کمی نہ آنے دینا۔ رب کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اس کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، اس کی تائید تمہارے ساتھ ہے، وہ رب کبھی بھی تمہیں کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ عزت کا محافظ بھی اللہ، جان مال آبرو اور مومن کی ہر چیز کا محافظ اللہ ہے، اور حفاظت کا وعدہ اس مومن کے ساتھ ہے جو قرآن کو پڑھے اور سمجھے، جو جہاد کو ماننے والا ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور سچا غلام ہو، اور اس کے عقیدے میں توحید کا نور ہو، اور شرک سے وہ کوسوں دور ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہمارے جتنے بھائی بزرگ تیرا قرآن سننے کے لیے، سمجھنے سیکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ ان سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ ان سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا رب العالمین، فتنوں سے، آزمائشوں سے، شر شیطان سے، حسد حاسدین، ظلم ظالمین، نفاق منافقین، ہم سب کی ان چیزوں سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔